آپ جس پروفیشن میں جس پوزیشن پہ ہے آپ کے پاس بہت سارے لوگ گائیڈنس کے لیے آتے ہوں گے سیم اسی ٹاپک پہ. تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس اور آبزرویشن کیا کہتا ہے کہ کیا لوگوں کو مسلم کمیونٹی میں انٹرنلی اتنا اویئرنیس ہے رولس کے بارے میں اور رولنگس کے بارے میں, ایٹ لیسٹ بیسک نالج ہے کہ آج ہم وہ لیک کرتے ہیں, وہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ بیسک نالج اتنا؟ بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں مسلم میں رولنگ آف انہیریٹنس تو چھوڑ دیجیے, بیسک جو چیزوں کی رولنگز ہوتی ہے, جہاں تک پاکی صفائی کی باتیں ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام کہتا ہے طہور شطر الایمان, پاکیزگی آدھا ایمان ہے. لیکن ہمارے محلوں میں, ہمارے ایریاز میں, اور ہم کو اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ گندگیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ اتنا بیسک نالج اسلام کا ہم نہیں رکھتے ہیں کہ اسلام کس طریقے کی کلیننگز اور کس طریقے کی صفائی کا خیال رکھتا ہے. اور جہاں تک یہ رولنگز کی بات ہے, ہماری ہی اپنی لیک آف نالج کی وجہ سے ہم دوسرے برادران وطن کو, ہمارے جو لوگ آس پاس رہتے ہیں, ان کو صحیح نالج نہیں دے پاتے. ایگزیکٹلی. ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا کمیونیکیشن ہوتا ہے, کسی فرینڈ کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتا ہے, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن میں ان کو صحیح آنسر نہیں مل رہا ہے, بلکہ کئی مرتبہ ہم خود ہی ان کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں. برابر. تو اسی لیے ہمارا, جیسے میں نے ذکر کیا کہ فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر ہے, یہ مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ہم ایک ایک فرد تک جائیں اور ان کو ان کے بیسک مطلب نیڈس کے بارے میں, ان کو بیسک ریکوائرمنٹس کے بارے میں نالج دیں کہ یہ طریقہ اگر سوچنے کا اگر ایسا ہو. جب آدمی ایک دیوار بنا لیتا ہے اور اس کی سٹون وال ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر وہ سوچنے سمجھنے سے دور ہو جاتا ہے. اگر اس سے پہلے ہی وہ نالج لے اور اس کے بارے میں ساری رولنگ سمجھے, تو بہت ایزی ہو جاتا ہے باتوں کو سمجھنا اور اس کو عمل کرنا. ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی سمجھنے سمجھانے کا ہے کہ گرلز کو, جیسے میں نے بتایا کہ لڑکے کو یا ڈاٹر کو سن سے کم ملتا ہے, ٹھیک ہے. اسلام میں ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے اسلام میں, بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ پیرنٹس کو بہت بڑا مقام دیتی ہے. ایز اے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو تو بہت بڑا مقام. برابر. لیکن جب کسی کا انتقال ہو جائے, اس کا بیٹے بھی ہو اور ماں باپ بھی ہو, تو ماں باپ کو حصہ کم ملتا ہے, اچھا, بیٹے کو حصہ زیادہ ملتا ہے. بیٹے کو زیادہ ملتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ عظمت میں بہت بلند ہے. اسلام کہتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, بے شک. اور باپ جنت کا دروازہ ہے. بالکل. لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے ہیں, ان کی لائف کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے. ان کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داریاں پوری ہونے کے بعد ان کے بچوں کے اوپر ان کی ذمہ داریاں ہیں, برابر. اور اب بیٹا جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو شروع کر رہا ہے. برابر. تو اس لیے بیٹے کو زیادہ میراث ملتی ہے. یعنی ایک آدمی کا ایسا انتقال ہو جس کا بیٹا بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں, تو ماں باپ کو بھی ملے گا, لیکن بہت کم ملے گا بیٹے کے مقابلے میں. برابر. تو اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام نے ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے. برابر. یہ ایک انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں بیٹے کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اب اس کو بہت لمبی, ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں پاری کھیلنی ہے, بہت ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں, بہت ساری رسپانسبلٹیاں پوری کرنی ہے. جبکہ ماں باپ تو ماشاءاللہ ایک وقت گزار کے اب جو ہے بزرگی کی عمر کو ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس سے بیٹا اور بیٹی کے, یا میاں اور بیوی کے, یا ماں باپ کے درمیان کے حصے کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے. برابر. تو یہ جو اسپیکٹ ہے اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ تھوڑا سجیسٹ کریے گا اس میں, کہ کیا یہ ایسا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے اس کو آگے چل کر کے اپنے شوہر کے پراپرٹی میں بھی وہ ایک حقدار بننے والی ہے, جو کہ ایک آدمی شاید نہیں بننے والا اپنی بیوی کے پراپرٹی میں حقدار یا جو بھی ہے. بٹ تو پھر اس کے پاس آلریڈی اپنے فادر کا کچھ ایک سرٹن پرسنٹ آف انہیریٹنس ہے, پھر آگے چل کے وہ اپنے ہسبینڈ کا بھی سرٹن پرسنٹ آف انہیریٹنس اس کو ملنے والا ہے, اور بیٹے کا بھی بعد میں اگر ملے گا سرٹن پرسنٹ آف انہیریٹنس. تو کیا اس لیول پہ آدمی اور عورت کا انہیریٹنس ایکول ہو جاتا ہے, یا یہاں پہ عورت کا زیادہ ہو جاتا ہے؟ نہیں, میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ حالات بنتے ہیں. آپ نے مطلب جملے میں یہ کہا کہ وائف کے طرف سے ہسبینڈ کو نہیں ملتا, ایسا نہیں ہے. اگر وائف کی اپنی پراپرٹی ہے, اس کی اپنی پرسنل پراپرٹی, اور وائف کا انتقال پہلے ہو گیا,
تو پھر ہسبینڈ کو بھی وائف کے اس میں ملتا ہے. اوکے. لیکن ہمارے انڈین یا ایشین کانٹیکس میں ایسے بھی جو ہے نا نارملی وائف کی اپنی پرسنل پراپرٹی ہوتی نہیں ہے, ہسبینڈ کی زیادہ تر ہوتی ہے. برابر. تو اسی لیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. لیکن آپ دیکھا جائے نا تو ایک لڑکی وہ ڈاٹر بھی ہوتی ہیں, ہاں وہ وائف بھی بنتی ہیں, وہ مدر بھی بنتی ہیں, برابر. اور وہ سسٹر بھی ہوتی ہے. برابر. تو ان چاروں کانٹیکس میں اس کو حصہ ملتا ہے. ایز اے ڈاٹر بھی ایز اے ملتا سسٹر بھی ملتا ہے. ایز اے سسٹر بھی ملتا ہے. اچھا. ایز اے سسٹر, بردر, سسٹرز. لیکن اس کی رولنگ ہے ہاں کہ سپوز ایک آدمی کا انتقال ہوا ہاں اور اس کے بیٹا بیٹی نہیں ہے ہاں اور صرف وائف ہے, ہاں. تو پھر بردر سسٹرز کو بھی ملے گا. اچھا. اگر بیٹا بیٹی ہے تو پھر بیٹا بیٹی زیادہ حقدار ہے, ان کو ملے گا, تو بردر سسٹرز کو نہیں ملے گا. وہ حجب کہتے ہیں کہ وہ کٹ آف ہو وہ جائیں گے. کٹ آف ہو جائے گا. تو ایز اے مطلب یہ کہ 4 رولنگ ہے جس کے اوپر جو ہے گرلس کو حصہ ملتا ہے. تو ڈپینڈز اپان دا سچویشن اور حصہ ملتا ہے. تو الگ الگ سچویشن میں الگ الگ وہ بنتے ہیں. اسی لیے میں نے جیسے بتایا کہ اس کی اکاؤنٹنگ اٹ سیلف ایک بہت اہم ہوتی ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے اور کس کو کتنا ملے گا.